کہتا ہے قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، نبینا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ آیت تطہیر سورہ شورى کی مشہور آیت ہے، جس میں خدا نے فرمایا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ نے اس بات کا ارادہ کر لیا ہے کہ وہ اہل بیت سے ہر قسم کی گندگی، نجاست کو دور رکھے، وَيُطَہِّرَکُم تطہیرا، اور تمہیں ایسا پاک رکھے جو پاک کرنے کا حق ہے۔ حضور سے پوچھا گیا کہ یہ اہل بیت کون ہیں، تو آپ نے چادر میں لے کر علی و فاطمہ، حسن و حسین کو بتایا کہ یہ ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ راوی ہیں اس بات کی کہ جب حضور مباہلے پہ جا رہے تھے تو آپ میدان میں آئے، آپ کے ساتھ علی تھے، فاطمہ تھی، حسن و حسین تھے۔ آپ نے اپنی سیاہ چادر جو کھردری تھی اتاری اور علی و فاطمہ، حسن و حسین پہ ڈالی، اور اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھایا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ ہیں میرے اہل بیت۔ اللہم والی من والاہم و عادی من عاداہم، اے اللہ تو دوست رکھ ان کو جو ان سے محبت کریں، اور دشمن رکھ اس کو جو ان سے دشمنی کرے۔ یہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ ہؤلاء اہل بیتی، یہ ہیں میرے اہل بیت۔ لہذا اہل بیت متفقہ طور پر علی و فاطمہ، حسن و حسین ہیں اولین معنی میں۔ اس کے بعد ائمہ اہل بیت بھی اہل بیت میں شامل ہیں کیونکہ وہ ان کے وارث ہیں۔ یہ اہل بیت ہیں جن کو اللہ نے طہارت کی گواہی دی ہے۔ اور جب جبرائیل نے پوچھا اے اللہ یہ کون لوگ ہیں، تو اللہ نے فرمایا حدیث قدسی میں ہم فاطمۃ و ابوہا، اس میں فاطمہ ہیں، ان کے باپ ہیں، وہ بالوہا ان کے شوہر ہیں، وہ بنوہا ان کے بیٹے ہیں۔ یعنی تعارف کا مرکز ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کہتا کہ اس میں رسول ہیں، رسول کی بیٹی ہے، رسول کا داماد ہے، رسول کے نواسے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ ہم فاطمۃ، اس میں فاطمہ ہیں۔ فاطمہ کو مرکز تطہیر بتایا کہ حضرت اگر آپ کو طاہرین کو پہچاننا ہے کہ طاہرین مطہرین کون ہیں، آیا تطہیر کے مصداق کون ہیں، تو یہ دیکھو کہ فاطمہ سے تعلق کس کا ہے۔ اس سے اندازہ کیجیے آپ کہ کیا مقام ہوگا۔ اور مباہلے کے موقع پر تو جب آپ گئے ہیں سب نے لکھا بالاتفاق کہ آگے آگے حضور جا رہے تھے، گود میں حسین تھے اور انگلی پکڑے ہوئے امام حسن تھے، اور ان کے پیچھے جناب سیدہ تھی، اور ان کے پیچھے علی مرتضیٰ تھے۔ اب سوچیے آپ کہ کیا مقام تھا جناب فاطمہ کا، کہ جہاں حضرت فاطمہ پیر رکھتی تھیں اس کے بعد علی پیر اس پہ رکھتے تھے۔ یعنی فاطمہ وہ ہے کہ امامت کبریٰ جس کی تاثیر کرتی ہے، جس کی پیروی کرتی ہے، یہ ہے حضرت فاطمہ کا مقام۔ اور حضور نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، من اغضبہا فقد اغضبنی، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ من اغضبنی فقد اغضب اللہ، جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا۔ من اغضب اللہ فقد کفر، اور جس نے اللہ کو غضبناک کیا وہ کافر ہو گیا۔ یہ ہے فاطمہ کا مقام کہ فاطمہ تو بضعۃ، میرا ٹکڑا ہے۔ یعنی حضور فرمانا ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اگر حضور رحمت ہیں تو فاطمہ رحمت ہے، اگر حضور شفاعت ہیں تو فاطمہ شفاعت ہیں، اگر حضور اللہ کے محبوب ہیں تو فاطمہ بھی اللہ کی محبوب ہے، اگر حضور شفاعت ہیں تو فاطمہ بھی شفاعت ہے، میرا ٹکڑا ہے۔ یہ اتنا قرب فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ فاطمہ میری روح ہے جو میرے دونوں پہلوؤں میں گھوم رہی ہے۔ اتنی محبت تھی آپ کو۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ حضور کے انتقال کے بعد کہ حضور کو مردوں میں سب سے زیادہ کون پسند تھا، کون سب سے زیادہ محبوب تھا؟ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ نے فرمایا علی۔
پوچھا گیا کہ عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب کون تھی حضور کو؟ فرمایا فاطمہ سب سے زیادہ محبوب تھی۔ حضور کی سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی آپ سفر پہ جاتے تھے سب سے آخر میں آ کر فاطمہ سے ملتے تھے، اور جب سفر سے آتے تھے تو سب سے پہلے آ کے جہاں فاطمہ سے ملتے تھے۔ یہ تھا فاطمہ کا مقام۔ دوسرا مقام یہ ہے کہ بہت سے ایسے مسائل ہیں جو عورتوں کے الگ ہیں، مردوں کے الگ ہیں۔ مثلا ولادت کے مسائل ہیں، حیض و نفاس کے مسائل ہیں، ایک بیوی کی کا کردار کیسا ہونا چاہیے، ایک بہن کا کردار کیسا ہونا چاہیے، ایک ماں کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ ظاہر حضور اس کے لیے نمونہ نہیں بن سکتے، حضور اس کے بعد نمونہ نہیں بن سکتے، اس کا نمونہ جناب سیدہ ہیں۔ اسی لیے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اس لیے تو بتایا کہ یہ رسالت کا ٹکڑا ہے، عورتوں کے لیے نمونہ عمل۔ اس لیے فرمایا کہ حضور اکرم نے فرمایا جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ ہیں، یعنی فاطمہ جو ہیں وہ میرا ٹکڑا ہیں، ان کا کردار میرا کردار ہے، ان کی سیرت میری سیرت ہے، عورتوں کو ان کی سیرت پہ چلنا چاہیے۔ ویسے بھی آپ دیکھیے عورتوں کے 3 روپ ہوتے ہیں، یا تو عورت بیٹی ہوتی ہے، یا عورت بیوی ہوتی ہے، یا عورت ماں ہوتی ہے۔ بیٹی ہے فاطمہ، آپ دیکھیے حضور کی بیٹی ہے۔ جس زمان میں حضور پر پتھرا ہوتا تھا مکے میں اور گالیاں پڑتی تھیں، سر سے پاؤں تک زخمی ہو جاتے تھے، آپ گھر آتے تھے، حضرت فاطمہ تیمارداری کرتی تھی، بچی تھی، حضور کو دلاسا دیتی تھی، حضور کے زخم دھوتی تھی، حضور کو تمام کپڑے پاک کرتی تھی، زخموں کا علاج کرتی تھی۔ ایسی بیٹی کہاں ملے گی؟ ایسی بیٹی کہ خود حضور نے فرمایا ام ابیہا، یہ تو میری ماں کی طرح ہے، جیسے ماں بچوں کی رکھوالی کرتی ہے اس طرح فاطمہ میری رکھوالی کرتی ہے۔ یہ ایسی بیٹی تھی جس کو حضور نے کہا کہ یہ میری ماں کی طرح ہے۔ ایسی بیٹی کوئی دنیا میں دکھائیے۔ دوسرا روپ جو ہوتا ہے عورت کا وہ ہوتا ہے بیوی، وہ حضرت فاطمہ حضرت علی کی بیوی ہیں۔ اور آپ دیکھیے کیسی بیوی ہیں کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو حضرت علی نے فرمایا کہ فاطمہ میری بہترین ساتھی تھی، میری عبادت میں معاون تھی، کبھی ان کو مجھ سے شکایت نہیں ہوئی، کبھی مجھ کو ان سے شکایت نہیں ہوئی۔ کتنی بڑی بات ہے یہ کہ آپ نے کوئی ایسا موقع نہیں دیا کہ شوہر کو تکلیف ہو یا شوہر کو کسی قسم کی اذیت ہو۔ ایک بہترین بیوی کا یہی کردار ہوتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ سارے لکھنے والے مفکرین اس بات پر متفق ہیں کہ دنیا میں ماں کی کامیابی کا معیار ایک ہی ہے کہ ماں کی حیثیت سے عورت کیسے بچے دنیا کو دیتی ہے، کیسی اولاد تربیت کر کے دنیا کو دیتی ہے، اس پر ماں کی بڑائی کا دار و مدار ہے۔ اگر یہ بات مسلم ہے، سب ہندو، مسلمان، عیسائی، یہودی، سب مفکرین اس بات پر متفق ہیں کہ ماں کا معیار یہ ہے کہ ماں نے کیسی اولاد دنیا کو دی۔ اگر یہی معیار ہے تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ ایسی ماں دنیا میں نہیں پیدا ہوئی جس نے حسن و حسین جیسے بچے دنیا کو دیے، جس نے زینب اور ام کلثوم جیسی بیٹیاں دنیا کو دیں۔ شاعر نے کہا چلو سلام کریں اس کے آستانے کو، چلو سلام کریں اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ ایسے بچے جس نے پال کے دیے، ایسی تربیت اس نے دی، یہ ایک ماں کی انتہائی کمال ہے جو حضرت فاطمہ نے تربیت کر کے بتایا۔ پھر آپ کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے، سب نے لکھا ہے متفقہ طور پر کہ آپ گھر کا کام انجام دیتی تھی، اپنے ہاتھ سے جھاڑو دیتی تھی، اپنے ہاتھ سے کھانا پکاتی تھی، بچوں کو آپ اپنے ہاتھ سے دودھ پلاتی تھی، ہر کام انجام دیتی تھی گھر کا۔ حتیٰ کہ آپ کی وفات کا دن، جس دن آپ کا انتقال ہوا ہے، تمام تاریخوں نے لکھا کہ آپ نے پورے گھر کی صفائی کی اپنے ہاتھوں سے، بچوں کے لیے کھانا پکایا اپنے ہاتھوں سے، دسترخوان لگایا اپنے ہاتھوں سے۔ اسماء بنت امیس سے کہا کہ میں نے بچوں کے لیے کھانا تیار کر دیا ہے، بچوں کو اچھے کپڑے پہنائے، ان کو کنگھی کی، اور جب وہ گئے نماز پڑھنے کے لیے تو اسماء بنت امیس سے کہا کہ میں نے بچوں کے لیے کھانا تیار کر دیا ہے، جو کہ میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک میں حجرے سے میرے اللہ کی تسبیح کی آواز آتی رہے۔ دیکھیے یہ کردار
جب تک میرے حجرے سے اللہ کے ذکر اور تسبیح اور تعریف کی آواز آتی رہے سمجھنا کہ میں زندہ ہوں، اور جب یہ آواز آنا بند ہو جائے سمجھ لینا کہ میں اپنے مالک کی ملاقات کے لیے جا چکی ہوں۔ اور اسما، جب میرے بچے آئیں ان کو آتے ہی مت بتا دینا کہ میرا انتقال ہو گیا ہے، پہلے ان کو کھانا کھلانا، ان کو پانی پلانا، اس کے بعد بتانا۔ دیکھیے کتنا خیال ہے اپنی فرائض کے ادا کرنے کا، کہ مرتے وقت تک آپ اپنے فرائض کو ادا کر رہی ہیں، نماز پڑھ رہی ہیں، اللہ کا ذکر و فکر کر رہی ہیں، شکر ادا کر رہی ہیں۔ یہ ہے مثالی عورت کہ حضور نے فرمایا تھا کہ مرد کا کام اے علی تمہارا کام باہر انجام دینے کا ہے، اور گھر کے اندر کا کام جو ہے وہ فاطمہ کو انجام دینا ہے۔ تو فاطمہ نے اس کو پورا کیا، بچوں کی تربیت کا کام انجام دیا، شوہر کا ساتھ دیا، اچھے حالات میں بھی ساتھ دیا، برے حالات میں ساتھ دیا۔ جب برے حالات تھے، لوگ آپ کے مخالف تھے، تب بھی فاطمہ آپ کے ساتھ تھیں، آپ نے کوئی شکایت نہیں کی، آپ کو بری طرح سے تکلیفیں پہنچائی گئیں، آپ نے صبر کیا، برداشت سے کام لیا، آپ کا پہلو شکستہ ہوا، آپ کے شکم میں بچہ ضائع ہوا، مگر آپ نے شکریہ ادا کیا، آپ نے کبھی اللہ کی شکایت نہیں کی، کبھی اللہ کے فیصلوں پر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ آپ نے یہ وصیت فرمائی کہ جن لوگوں سے میں ناراض ہوں ان کو میری دفن کفن میں شریک ہونے کی یاد نہیں۔ آپ کو رات میں دفن کیا گیا، تنہائی میں دفن کیا گیا۔ علی نے آپ کو قبر میں اتارا اور یہ کہا یا رسول اللہ آپ اپنی بیٹی سے پوچھ لیجئے، اب آپ کی بیٹی آپ کے پاس آ گئی ہے کہ امت نے کس طرح سے مل کر ہمارے خلاف سازشیں کی، کیا اذیتیں پہنچائیں۔ یا رسول اللہ میں شرمندہ ہوں، آپ نے جب یہ امانت میرے حوالے کی تھی یہ صحیح سالم تھی، اب میں یہ امانت آپ کو واپس کر رہا ہوں، مگر میں شرمندہ ہوں، اس کے پہلو کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، اس میں سے خون بہہ رہا ہے۔ یہ امت نے یہ سلوک کیا ہے آپ کی بیٹی کے ساتھ، اس کے حق سے اس کو محروم کیا ہے، اس کو اذیتیں پہنچائی ہیں، اس طرح سے آپ کو دفن کیا، تنہائی میں دفن کیا، رات میں دفن کیا۔ کسی عالم سے دنیا سے گئی، مگر کسی عالم میں بھی انہوں نے اللہ کی اطاعت کا دامن نہیں چھوڑا، اللہ پر اعتراض نہیں کیا، اللہ کی قضاء و قدر کے فیصلوں کو رضامندی کے ساتھ قبول کیا، صبر کا انتہائی جوہر دکھایا، اطاعت کا انتہائی کمال دکھایا۔ کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا آپ کے کردار کے اوپر، دشمن میں انکار نہیں کر سکتا۔ دشمن نے بھی اعتراف کیا ہے کہ ایسا پاکیزہ کردار کسی کا نہیں ہوگا۔ یطہرکم تطہیرا، یہ ایسی پاک ہیں جو حق ہے پاک رہنے کا۔ اللہ نے آپ کی اطاعت کی گواہی دی ہے، قرآن میں کلمہ پڑھا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن